وصلى الله على نور كزو شد نور ها پیدا زمین از نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرض کیا میں نے آپ کے سامنے کہ وہ تو سراپا معجزہ برہان ربی۔ آج بات کروں گا برسات، باران رحمت، بارش۔ کون برساتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اس کا نظام، آسمان سے پانی آتا ہے، یہ سمندر دریا اللہ تعالیٰ نے ہی پانی نازل فرمایا۔ آپ کہیں گے بخارات بن کے اٹھتے ہیں، بادلوں میں جمع ہوتے ہیں، برسانے والا بھی اللہ، بنانے والا بھی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ کسی نے ہمیں یہ کہا کہ ساعت عسرت، تنگی کے حیران کن واقعات کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا ہم سخت گرمی کا موسم تھا، تبوک کا لمبا سفر تھا، ایک منزل پر اترے تو ایسی شدید پیاس لگی کہ لگ رہا تھا دم نکل جائے گا، یعنی بہت ہی بے حال ہو گئے تھے شدت پیاس سے۔ لوگ اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹوں سے پانی نچوڑ کے پینے لگے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے ہیں، قبولیت دعا کا آپ سے وعدہ ہے، اللہ کے حضور دعا کیجئے، اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرما دے۔ دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں، کوئی آثار نہیں ہوا میں یا بادلوں میں، سخت گرمی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا کر کے منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ آسمان میں گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی، بادل چھائے اتنی تیزی سے اور بارش برسنے لگی۔ تمام لوگ جھومنے لگے، نہائے بارش میں۔ یہ بارش کا پانی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا برکت والا، اسے جمع کیا کیجئے، اسے پیا کیجئے، بہت سی بیماریوں کا علاج۔ برتن رکھ دیا، اس میں جمع ہو گیا، پیا کیجئے۔ اس میں بدن پہ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بدن پہ لیتے تھے، اللہ کی طرف سے پانی آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں سخت سردی ہو اور آپ اس میں نہائیں، لیکن میں بتا رہا ہوں پانی برکت والا۔ صحابہ کرام نہائے بھی، برتن بھی بھرے انہوں نے۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے، آگے کہیں بارش کا کوئی آثار کہ کبھی بارش برسی تھی، یعنی یہ بارش صرف اس لشکر پر ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ مستدرک میں، بیہقی میں، ابو نعیم میں یہ روایت موجود۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر رونق افروز ہیں۔ ایک شخص اٹھا، بخاری میں، دیگر کتابوں میں روایت موجود۔ اس نے اٹھ کر فریاد کی، حضور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، سبز چارہ تو کیا سوکھا تنکا بھی نہیں کہ وہ کھا لیں، ہم لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، ہم سب مارے جائیں گے۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بارش۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اور دوسری روایت میں ہے اس نے ساتھ میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا، آپ کے سوا اور کون ہے جس کے پاس بھاگ کر ہم جائیں، جا کر اپنی باتیں سنائیں، آپ کے سوا وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، اور کون ہے جس کے پاس دوڑے ہوئے جائیں۔ اس کے بیان میں کچھ درد تھا، سوز تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سخت گرمی کا موسم، اور کیسی گرمی ہوتی تھی۔ آج کل ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ماربل، بہت سہولتیں، کتنی مسجدیں ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے ماتھے جلتے تھے، زمین بھی تپ رہی ہوتی تھی، سورج کی تپش بھی، ماتھے جلتے تھے۔ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ہم اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی شکایتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ ایمان کی حلاوت دے کہ ہم پہچانیں کہ پہلے لوگوں کیا کیا مشکلات اٹھائیں اور ہمیں کتنی آسانیاں ہیں، ہم شکر کیا کریں۔ کوئی دور دور تک بادل نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر سے کالی کالی گھٹائیں اٹھی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پوری نہیں فرمائی تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں موسلا دھار بارش کہتے ہیں، شروع ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں گئے تو بھیگتے ہوئے گئے۔ جمعہ کا دن بارش ہو رہی ہے، ہفتے کی رات، اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں، ہفتے کی رات، ہفتے کا دن، اتوار کی رات، اتوار کا دن، پیر کی رات، پیر کا دن، اگلا جمعہ آ گیا، بارش بند نہیں ہو رہی۔ کون برساتا ہے بارش؟ اللہ تعالی۔ کون برسا رہا تھا؟ اللہ تعالی۔ بند کیوں نہیں ہو رہی؟ کچھ یوں لگتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہو، محبوب آپ کے کہنے سے برسائی ہے، جب آپ کہیں گے تو بند کروں گا۔ اگلا جمعہ آ گیا، مسجد اسی طرح لوگ بھیگتے ہوئے، بارش جاری، پورا ہفتہ بارش ہوئی ہے۔ وہی شخص یا کوئی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے پھر فریاد کی، حضور یہ بارش مسلسل ہو رہی ہے اور ہمارے لیے مصیبت۔ فرمایا تم نے ہی تو کہا تھا کہ سوکھا ہے تو ذرا اچھی طرح پانی آ جانے دو، زمین چوس لے، مسام بھر جائیں، سبزہ ہو، ہریالی ہو تو خوب اچھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہمارے کچے کچے مکان بھی ہیں، وہ بھی گر جائیں گے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو بخاری شریف میں اس نے کہا یہ بارش ہمارے ارد گرد ہو، ہم پر نہ ہو۔ ذرا فرمائش دیکھیے، ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہوتی رہے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ہم کس کی بارگاہ میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے آقا انگلی گھماتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ یہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ ادھر انگلی ہل رہی ہے، ادھر بادل پھٹ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہم گھروں کو گئے، ہمارے گھروں پر ایک بوند نہیں گر رہی تھی، جنگل میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ تو بارش برسانا، روک دینا، ہم پر ہو یا ہم پر نہ ہو، ارد گرد ہو، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ نے سنا۔ ابن ابی حاتم اس کے حوالے سے وہ پھر غزوہ تبوک کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام جب مقام حجر میں اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ مقام حجر یا حجر جو بھی لفظ ہے اس کا پانی اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ وہ قوم سمود جس پر غضب الہی ہوا تھا وہاں کا پانی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا عذاب کی جگہ پر جانا، ٹھہرنا، یا وہاں کی اگی ہوئی چیز کا یا وہاں سے نکلے ہوئے پانی کا کھانا پینا ایمان والے کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بہت احتیاط رکھیے گا۔
وہاں سے آگے چلے تو پانی تو وہاں سے لیا نہیں تھا، حضور نے فرما دیا یہ عذاب کی جگہ تھی۔ آگے جہاں گئے وہاں پانی نہیں تھا، اور یہ بہت لمبا سفر تھا۔ اور مسلمان اس جنگ میں کس حال میں تھے ذرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ رومیوں سے مقابلہ تھا، ایک دن میں ایک چھوارے پر 5 آدمی گزارا کرتے تھے پورے دن میں۔ دین کی قدر ان کو تھی۔ وہ ہمارے محسن، ایک چھوارا ایک شخص منہ میں رکھے تھوڑا سا چوس رہا ہے، وہی دوسرے کو دے رہا ہے، وہی تیسرے کو۔ اس طرح ان لوگوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھی غذائیں نہ کھائیں، ایک تو یہ کہ بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، رزق ضائع نہیں کرنا، دوسرا شکر کرنا سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے صحابہ، حضور وہاں سے تو پانی لیا نہیں تھا، اور یہاں جہاں ٹھہرے ہیں پانی ہے نہیں، اور ضرورت ہے پانی کی 100 طرح، اور پانی بالکل نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، ادھر دعا مانگی ادھر بارش شروع ہو گئی۔ تمام اہل لشکر خوشی میں نہا بھی رہے تھے، پی بھی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی، وہاں ایک شخص تھا جس کے بارے میں شبہ تھا کہ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اندر سے مومن نہیں، جس کو منافق کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جب یہ دیکھا تو تم پر افسوس کہ تم نے نبی پاک کی دعا کا اثر بھی دیکھا، اور اس کے باوجود تم نے وہ بات نہیں کی جو سب کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ جو ایمان والے نہیں، ان سے کبھی کلمہ خیر نہیں سنا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان لوگوں کی زبان پر نہیں آتی۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے حوالے سے بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ بیہقی میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو فزارہ، ان کا ایک وفد جو کہ 14-15 افراد پر مشتمل تھا، حضور کی خدمت میں آیا۔ یہ وفد کا ایک جو افراد تھے ان میں سے ایک شخص ان میں تھا خارجہ، اور عیینہ ان کا بھتیجا حر بن قیس، یہ سب سے کم عمر، یہ کم سن تھا۔ تو وفد کے جو ارکان تھے وہ لاغر اونٹوں پر، کمزور اونٹوں پر سوار تھے، اور رملہ بنت حارث انصاری کے گھر میں یہ اترے، قحط زدہ، وہ اسی ڈراؤٹ خشک سالی کے مارے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے اور اسلام کا اقرار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں خشک سالی ہے، قحط ہے، مال مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، باغات سوکھ گئے ہیں، اور لوگ فاقے کا شکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مہربانی کیجئے، دعا فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کو شفیع لاتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، مگر سنو۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں تک کہ بہت بلند کیا اور کہا اے اللہ اس علاقے پر، اپنے اس علاقے پر اور مال مویشی پر مہ برسا اور مردہ زمین کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہم پر وہ بارش کر مدد والی، خوشگوار، نہال کرنے والی، دور دراز تک فوری بلا تاخیر مفید، جو نقصان دہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سن کر ابو لبابہ بن عبد المنذر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہماری کھجوریں خشک ہونے کے لیے وہاں پر ہم نے رکھی ہوئی ہیں، جو اسٹور وغیرہ کیے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جا رہی ہے کہ جی کھجوریں خشک ہونے کے لیے اگر وہ بھیگ گئیں تو کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اے اللہ بارش عطا فرما۔ یہ سن کر ابو لبابہ برہنہ پا وہ گئے کہ جی کسی طرح یعنی پانی جو ہے وہ ان میں نہ چلا جائے، میری کھجوروں میں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، نہ ہی دور تک کوئی ایسی آثار تھے۔
اچانک صلا کے پیچھے سے گھنگور گٹائیں اٹھی، جب آسمان کے وسط میں پہنچی تو بکھرنے لگیں۔ اہل مدینہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کچھ فاصلے سے، تو انہوں نے دیکھا موسلا دھار بارش ہوئی اور مطلع ابر آلود ہونے، ابر آلود کا مطلب کہ آسمان کی پیشانی پر بادل چھائے رہے، سورج ایک ہفتے تک نظر نہیں آیا۔ ابو لبابہ اٹھ کر وہ اپنی نالی کو محفوظ کر رہے تھے، تو جس نے وہ عرض کی تھی کہ جی حضور بارش ہو جائے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ایسی بارش اور آپ کے کہنے کے مطابق نفع دینے والی، نقصان دہ نہ ہو، یعنی بارش ہر قسم کی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں تاکید کی گئی جب بارش ہو تو یہ دعا کریں، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے نفع دینے والی بارش بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، حضور کے اشارے سے کتنی مرتبہ بارش ہوئی، ایک لمبی اس کی فہرست ہے۔ حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مضر کو دعائے ضرر دی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان سے نوازا ہے، آپ کی دعا مقبول ہو رہی ہے، وہ قبیلہ سارا جس کے لیے آپ نے دعائے ضرر فرمائی ہلاک ہو رہی ہے۔ یہ دعائے ضرر کو اردو میں ہم لوگ بد دعا کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں چونکہ لفظ رائج ہے، حالانکہ جس ایسی دعا جس میں دوسرے کے لیے کوئی نقصان یا اس کے لیے کوئی ہلاکت کی بات کی جائے تو عام طور پر ہم اسے بد دعا کہتے ہیں، یعنی بری دعا۔ تو دعا ہوتی ہے، لیکن اس دعا میں آپ نے یہ لفظ اپنی پہچان کے لیے لگا لیا کہ حضور وہ دعائے ضرر سے وہ قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ ان کے لیے دعا فرما دیں، اللہ ان کی خشک سالی دور فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی درخواست پر دعا فرما دی۔ کعب کہتے ہیں ابھی جمعے کا دن نہیں آیا کہ اس سے پہلے بارش ہو گئی، وہ علاقہ جس میں تباہی آ رہی تھی میرے آقا کی دعا سے بارش آ گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے کس کس پر کیسے کیسے ہوا، یہ بہت ہی ایک تفصیل ہے۔ میں نے وہ اللہم حوالینا ولا علینا بھی آپ کو سنایا کہ ہم پر بارش ہو، ہمارے ارد گرد ہو، یہ اس طرح کے مناظر بھی آپ نے سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، آج بھی آپ سبز گنبد دیکھتے ہیں تو اس پر ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی ہے، وہ بند ہے مگر وہ بنی ہوئی ہے۔ اس کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، اے مومنوں کی ماں، سخت خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو ام المومنین نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں، جس کمرے میں آرام فرمایا اس کی چھت میں سوراخ کر دو، آسمان قبر رسول کو دیکھے گا تو روئے گا۔ سوراخ کیا گیا، اسی وقت بارش شروع ہو گئی، بارش بڑے زوروں کی ہوئی، تو ام المومنین نے فرمایا اس کو بند کر دو، جب تک بند نہیں کرو گے بارش بند نہیں ہوگی۔ میرے آقا کی شان تو بلند، لیکن ان کی میں نے قبر انور کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بات سنائی۔ یہ معجزات میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے حوالے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک عربی دیہاتی کو کہتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آیا اور عرض گزار ہوا کہ میں ایسی قحط زدہ قوم اور علاقے کے پاس سے آ رہا ہوں جس کے چرواہوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، وہ اپنے مویشیوں کے پاس کیا جائیں، انہیں کیا کھلائیں، کوئی سوکھا تنکا بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے،
خطبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد دعا کی، ادھر حضور دعا کر کے ممبر سے نیچے اترے ہیں تو جس خطے سے کوئی آدمی آتا تو یہی کہتا کہ جی ہمیں تو ہر طرف بارش ہی بارش مل رہی ہے، بارش ہی بارش مل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عساکر نے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایک علاقے میں لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے تو آپ مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع الغرقد، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اس کی طرف نکلے۔ آپ کے سر اقدس پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا جس کا ایک گوشہ سامنے اور دوسرا پشت اقدس پر دونوں شانوں کے درمیان تھا۔ نیز کمان شانہ اقدس کے ساتھ، حضور کے پاس کمان تھی، وہ شانہ اقدس کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ آپ نے قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور صحابہ کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز استسقاء، پانی مانگنے کی جو نماز ہوتی ہے، دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل دعا فرمائی۔ دعا فرماتے ہی زوردار بارش ہوئی، یہاں تک کہ لوگوں کو فکر ہو گئی واپس کیسے جائیں گے اتنی تیز بارش میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی برکات، وہ میرے پیارے نبی، سراپا معجزہ، کروڑوں درود ان پر، کروڑوں سلام ان پر۔ معجزات کا بیان جاری ہے۔ آج کا وقت پورا ہوا، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔